السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آج ہم نے جنت کا بیان میں پڑھے تھے ہم اہل جنت کے اوصاف، یعنی ان کی کیا کیا خوبیاں ہوں گی یا وہاں پر وہ کیسے ہوں گے، اور اس میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی فوت نہیں ہوں گے، اہل جنت ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے، کبھی پریشان اور رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ ان تمام چیزوں کے لیے انہوں نے یہاں پر اب یہ حدیث لائے ہیں۔ یہ جو اوپر آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں نا 279 80 81، اس کی تو وضاحت پیچھے بھی آ چکی ہے، اور لیکن 283 سے 286 تک جو ہے کہ اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اہل جنت ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تو اس میں حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ینادی مناد ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا ولا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا ولا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا ولا تباسوا ابدا فذلك قوله عز وجل ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک پکارنے والا نہیں یہاں پہ 140 کے بعد جی قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتہ جنتی لوگوں کو مخاطب کر کے پکارے گا، تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ مزے کرو گے، تم کبھی رنجیدہ نہیں ہوگے۔ اور یہی مطلب ہے اللہ عز و جل کے ارشاد مبارک کا، جنتی لوگ پکارے جائیں گے، یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث آپ پڑھیں گی؟ یہ پڑھیں۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ہاں جو تم عمل کرتے تھے۔ ہاں اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من يدخل الجنۃ ینعم لا یبعث لا تبلی ثیابہ ولا یفنی شبابہ۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگا، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، نہ ہی جوانی فنا ہوگی، یعنی ہمیشہ جوان ہی رہے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جی پڑھیں۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه۔ رواہ مسلم۔ یفنا مطلب یہ کہ فنا ہونا یا ختم ہونا، شباب یعنی جوانی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے مسئلہ 287 ہے اہل جنت کو پیشاب پخانے کی حاجت پیش نہیں آئے گی، یعنی باتھ روم نہیں جانا پڑے گا وہاں۔ سبحان اللہ۔ اہل جنت کا کھانا پینا ڈکار اور پسینہ آنے سے ہضم ہو جائے گا، یعنی بندہ پھر سوچتا ہے کہ اچھا ہاضمہ وغیرہ، بس ایک ڈکار آئے گا اور کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی لوگ سانس کی طرح ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان اپنے خالق کو بھول ہی نہیں سکتا، لیکن دنیا میں چونکہ ہمارے پیچھے ہمارا ازلی دشمن پڑا ہوا ہے، ہمارا نفس ہے، تو ہم اللہ کو بار بار بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہم ہر لمحہ اپنے سانس کے لیے اللہ تعالیٰ کی شکر کرنے کے یعنی کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سانس ہی بن ہو جائے تو زندگی ختم۔
تو جنت میں تو ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنتی حمد و ثنا کریں گے. ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل اہل الجنت فیہا ویشربون ولا یتغوطون ولا یمتخطون ولا یبولون ولکن طعامہم ذاک جشاؤن کرشح المسکی یلہمون التسبیح والتحمید کما یلہمون النفس. رواہ مسلم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی کھائیں اور پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ ہی ناک سنکیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا تو پھر کھانا کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ڈکار اور پسینہ آئیں گے جس سے کھانا ہضم ہو جائے گا. جنتی تسبیح اور تحمید اسی طرح کریں گے جس طرح سانس لیتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سبحان اللہ، یعنی صحابہ کا بھی ماشاءاللہ جو ان کا فہم اور غور و فکر تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کھانا ہمارے اندر جا کر ویسا فریش تو نہیں رہتا اور نہ ہی جو باہر جس طرح سے ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کے ہضم کا ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور جب تک وہ کہ انسان کے اندر سے نہ نکلے انسان کو قوت اور توانائی دینے کے بعد تب تک انسان فریش بھی نہیں فیل کرتا. اور ظاہر ہے اور بھی ہمارے جسم کو زندگی میں آلائشیں لگی ہوئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈکار اور پسینہ آئے گا اور اس سے کھانا ہضم ہو جائے گا اور جنتی صاف ستھرے اور تسبیح اور تحمید کرتے رہیں گے جیسے سانس لیتے ہیں. جنتیوں کو نیند کی حاجت محسوس نہیں ہوگی. ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النوم اخو الموت ولا ینام اہل الجنت. رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ. صحیح حدیث ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت کی بہن ہے لہٰذا جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی. اسے ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ موت کو تو مینڈے کی صورت میں جنتیوں دوزخیوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اور نیند بھی کیا ہے کہ انسان اپنے حواس سے اور ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے تو اس سے تو پھر مزے ہی ختم ہو جاتے ہیں نا. تو جنت میں تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو آپ کے مزوں کو توڑ دینے والی ہو یا بریک آنے والی ہو. تو نیند بھی کیا ہے وہاں پر نہیں آئے گی. پڑھیں اس کو حدیث کو. النوم کہاں گئی ہے؟ ہاں جی پڑھیں. عن عبداللہ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النوم اخو الموت ولا ینام اہل الجنہ. جزاک رواہ اللہ ابو نعیم فی الحلیۃ. تمام جنتیوں کا قد 60 ہاتھ کم و بیش 90 فٹ ہوگا، یعنی 90 فٹ جو ہائٹ ہے نا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکل من يدخل الجنۃ علی صورت آدم وطولہ 60 ذراعا فلم یزل الخلق ینقص بعدہ حتی الآن. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبا ہوگا. اور شروع میں لوگوں کے قد 60 ہاتھ ہی تھے جو بعد میں گھٹتے گھٹتے اس جگہ پر آگے جو موجودہ قد ہے حتیٰ کہ موجودہ قد پر آگے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ پڑھیں گی؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. رواه مسلم. اس کو آگے کر لینا، میرے سے پڑھا جائے گا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کو اتنے لمبے قد پر پیدا کیا. اس کی وجہ بھی ہوگی کہ اس زمانے میں جس طرح پہاڑ تھے اور دور دور کی جگہوں پر ان لوگوں کو جانا پڑتا تھا تو ان کے قد اتنے تھے. تو ظاہر ہے آپ قد کے لحاظ سے اندازہ کریں، ٹانگیں لمبی تھیں ان کا، پھر ایک ہی قدم اٹھانا کہاں تک جاتا ہوگا. اور پھر ہاتھ بھی لمبے ہوں گے نا، آف کورس ہم سے تو لمبے ہی ہوں گے. تو ہاتھوں سے دور پڑی چیزوں کو اٹھا لینا یا درختوں تک یا پہاڑوں تک کسی جگہوں پر جانا یا پہنچنا ان کے لیے پھر ممکن ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آج انسان نے دیکھیں ترقی اتنی کر لی ہے کہ وہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی دماغی صلاحیت بھی دی ہے نا.
اور یہی انسان کا اعجاز ہے نا کہ انسان اپنے پہلے سے گزری نسلوں کے علم سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے اب سائنس میں اتنی ترقی کر گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگرچہ کہ قد اتنے نہیں ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے یعنی سہولتیں اور فراہم فرمائی کہ کس طرح ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جنت میں ہمیں وہی قد دیے جائیں گے، اور ظاہر ہے لمبے قد کا ایک اپنا ہی حسن ہے، اپنا ہی ایک فائدہ ہے. پھر ہے جنتیوں کے چہرے پر داڑھی اور مونچھ کے بال نہیں ہوں گے، نیز باقی سارا جسم سر کے علاوہ بھی بالوں سے صاف ہوگا. یعنی وہ جو یہ داڑھی اور مونچھ کے بال وغیرہ یہاں اس سے بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں نے اپنے اچھی طرح سے ٹرمنگ اور وہ چیزیں نہیں کی ہوتی تو عجیب سے لگتے ہیں، تو وہاں پر یہ بھی نہیں ہے. سارا جسم بھی سر کے علاوہ بالوں سے صاف ہوگا. جنتیوں کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی، یعنی کہ ایسے ہوتی ہیں جیسے آنکھوں میں نا ریڈ کر کے ڈورے، اور یعنی کہ ایک حسن حسین ہوتی ہیں ایسی آنکھیں نا. جنتیوں کی عمریں 30-33 برس ہوں گی. اس کو جو جنتیوں کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی نا، اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہم اپنی آنکھوں میں سم ٹائم سرما بھی نہیں لگاتے، کچھ بھی نہیں لگاتے نا، تو وہ بالکل ہی یعنی کہ رونق کے بغیر لگتی ہیں، یعنی سفید سی پڑی ہوئی اور بس اس میں کالا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آنکھوں کے اندر اندرونی حسن ان کا ہو جائے گا وہاں پر. سبحان اللہ. دنیا میں بھی ایسے بعض اوقات کوئی آپ کو آنکھیں ایسی نظر آتی ہیں، تو وہاں پر تو یہ سارے جنتیوں کو عطا کی جائیں گی ایسی آنکھیں، اور ان کی عمریں کیا ہوں گی 33 ایئرس تک. اور یہ وہ بھرپور عمر ہوتی ہے جس میں ہم دنیا میں خوب انجوائے کرتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم بچے ہوتے ہیں، پھر جوانی میں ہم سیکھنے کے مراحل میں گزر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے جب یہ ایج گزر جاتی ہے 30-33 والی، تو پھر تو انسان بڑھاپے کو چڑھ پڑتا ہے نا، تو پھر تو چیزیں ہوں بھی تو انسان وہ مزے نہیں اٹھاتا. اس میں حدیث ہے عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین ابناء 30 او 30 سنتن. رواہ ترمذی. حسن حدیث ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے بدن پر بال نہیں ہوں گے، یعنی جسم پر، نہ ہی چہرے پر داڑھی اور مونچھ ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی، اور عمر 30 یا 33 سال ہوگی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اگلی پڑھ لینا آپ. ٹھیک ہے. جنتی لوگ جس بات کی خواہش کریں گے وہ آن کی آن میں پوری ہو جائے گی. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي. رواہ ابن ماجہ. صحیح حدیث ہے. کیسی مزے کی بات ہے، سنیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اگر جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا، یعنی وہ چاہے گا کہ میرا بچہ ہو، تو بچے کا حمل اور وضع حمل گھڑی بھر میں ہو جائے گا. یعنی جیسے ماں حمل اٹھاتی ہے نا، اور پھر اس کے بعد وہ حمل رکھتی ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ایک گھڑی بھر میں ہو جائے گا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آپ پڑھیں. جی پڑھیں مریم آپ. یہ والی ہے اب بھی 143 پیج پر پہلی حدیث ہے. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي. رواہ ابن ماجہ. نیکسٹ اس کے بعد حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوما یحدث وعنده رجل من اہل البادیۃ ان رجلا من اہل الجنۃ استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت قال بلى ولكن أحب أن أزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبئك شيء. فقال الأعرابي والله لا نجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع
وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ اب یہ جنت کی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک دیہاتی بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مانگے گا۔ کھیتی باڑی سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی وہ چاہے گا کہ پودے لگائے، اس سے وہ گندم یا جو بھی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو کچھ تو چاہتا ہے کہ وہ تیرے پاس نہیں۔ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ چاہیں گے وہ آپ کو آپ کے بیٹھے بیٹھائے وہیں پہ سب کچھ مہیا ہو رہا ہے، کھانا پینا سب کچھ۔ اسی کے لیے تو انسان کھیتی لگاتا ہے کہ کھانا پینا حاصل کرے۔ تو وہ جنتی عرض کرے گا کیوں نہیں، سب کچھ ہے لیکن مجھے کھیتی باڑی پسند ہے، اس لیے کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی دنیا میں ہاں دیکھیں، دنیا میں ایسی خواہش ہوتی ہے نا ہمیں کہ ہمارے پاس ہو بھی تو، لیکن کچھ لوگوں کو نا عادت ہو جاتی ہے کام کرنے کی، وہ ان کے لیے فن ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ کھیتوں میں پودے لگائیں، ان میں یعنی کہ بیج بوئیں، پھر ان کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھیں۔ انسان خوش ہوتا ہے جب اس اپنی کھیتی کو بڑے ہوتے دیکھتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ آدمی زمین میں بیج ڈالے گا، آنے واحد میں یعنی ایک ہی دم سے وہ اگ آئے گا، بڑا ہو جائے گا اور پک کر کاٹنے کے لائق ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑا پہاڑ کی طرح ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ تو جنت ہے نا، بیج بویا ہے اور ساتھ ہی آپ کو اس نے اتنا زیادہ فصل دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم اب خوش ہو، تیرا پیٹ کسی چیز سے بھرنے والا نہیں۔ دیہاتی نے عرض کیا، واللہ یہ جنتی ضرور قریشی ہوگا یا انصاری، اللہ کی قسم۔ یعنی یہ جو بدو تھے نا، بدو عرابی تھے نا، تو وہ تو ارد گرد کے علاقوں سے آتے تھے، تو کہنے لگا یہاں تو قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ وہی کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، ہم نے تو کبھی کھیتی باڑی کی نہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ایک طرح سے ٹونٹ کیا نا کہ یہ وہاں پہ ایسے ہی، یہ وہاں پہ جا کے یہی کریں گے، ایسی فرمائشیں رب سے کریں گے کہ ہم کھیتی باڑی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو کرنے والے نہیں ایسی خواہش، کیونکہ ہم تو کرتے ہی نہیں دنیا میں کھیتی باڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دی ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے، پڑھنی ہے آپ نے؟ جی پڑھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی کان یوما یحدث وعنده رجل من اہل البادیة ان رجلا من اہل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكن أحب أن أزرع. قال فبادر طرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا نجده إلا قراشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي رواه البخاری۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کیسی باتیں کرتے تھے نا، یعنی باتوں کے ٹاپک کیا ہوتے تھے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ باتیں ہی کرنا چھوڑ دی نا آپس میں جنت اور دوزخ کی، تو جنت اور دوزخ ایک ویگ سی چیزیں لگتی ہیں، حالانکہ یہ تو ہمیں ہر انسان کو پیش آنا ہے، یہی تو ہماری زندگی کی کہانی ہے اصل۔ یعنی ہم لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں، لوگوں کے واقعات سنتے ہیں یا لوگوں کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کیا ایسے کیا، حالانکہ اصل یہ چیزیں پڑھنے دیکھنے سننے والی ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے
کہ آپ جب جنت کی باتیں پڑھتے ہو تو آپ کا دل کرتا ہے آپ وہاں جاؤ، تو پھر جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہاں پہ جانے کے اعمال کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم آگے ہم دوزخ کا پڑھیں گے تو وہاں سے جو چیزیں اور سزائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، پھر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کرنے سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ آخری ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، یہ ٹاپک ختم کرتے ہیں۔ جنتی لوگ ایک ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جائیں گے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل نصل الى نسائنا فی الجنۃ فقال ان الرجل لا يصل فی اليوم الى 100 عذراء، رواہ ابو نعیم۔ صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، جنت میں ہم اپنی عورتوں کے پاس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے پاس جائے گا۔ اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ہر طرح کی طاقت انسان کی بڑھا دی جائے گی نا، جس طرح وہ 100 آدمیوں کے برابر کھانا کھا سکے گا، اور اسی طرح پھر ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جانے کی اس کو طاقت بھی دی جائے گی۔ پڑھیں۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نصل إلى نسائنا في الجنة فقال إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء رواہ ابو نعیم۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب آگے جو ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے نا اس کا، اچھا یہ ٹاپک ہمارا ختم ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہم جہنم کا تھوڑا سا ذکر پڑھ لیتے ہیں، اور اس کی ہم نے ابھی حدیث تو نہیں شروع کی تھوڑا سا، لیکن اس کو ہم پڑھ لیں۔ گرزوں اور ہتھوڑوں کی مار کا عذاب۔ جہنم میں کافروں اور مشرکوں کو لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارنے کا عذاب بھی ہوگا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور کافروں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کافروں کو مارنے والے گرز اس قدر وزنی ہوں گے، یعنی یہ لوہے کے آپ کہہ لیں کہ بڑے بڑے سے ایک ہتھوڑے سمجھ لیں، اس طرح کا ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ گرز اتنے وزنی ہوں گے کہ اگر ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور زمین پر بسنے والے سارے کے سارے انسان اور جن اسے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکیں گے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ مسند ابو یعلا کی یہ روایت ہے۔ جہنم سے پہلے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جس گرز سے اس کو مارا جا رہا ہے وہ اتنا بھاری ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جن مل کر اسے اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکیں، تو امیجن کریں کہ وہ پھر وہاں پہ جہنمی کا کیا حال کرے گا۔ جہنم سے پہلے قبر میں بھی کافروں کو گرزوں اور ہتھوڑوں کی مار کا عذاب دیا جائے گا۔ عذاب قبر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ناکام ہونے کے بعد کافر پر اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اندھا مطلب نہ تو اس کو نظر آتا ہے، اور بہرا مطلب نہ سنائی دیتا ہے، جس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جو اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس گرز سے وہ اندھا اور بہرا فرشتہ اسے مارے گا، جس سے کافر چیخے اور چلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کافر کی چیخو پکار کی آوازیں مشرق اور مغرب کے درمیان جن اور انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ فرشتے کی ضرب سے کافر مٹی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اس میں روح ڈالی جائے گی، یعنی یہ عذاب ختم نہیں ہوگا، وہ بار بار اسی عذاب سے گزرتا رہے گا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ پھر اس کو روح دی جائے گی۔ مسند ابو یعلا ہے کی روایت ہے، یہی عمل بار بار دہرایا جاتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے کہیں زیادہ شدید اور المناک ہوگا۔ قبر میں اگر ہتھوڑوں اور گرزوں سے مارنے والے فرشتے اندھے اور بہرے ہوں گے تو جہنم کے فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یعنی جہنم پر نہایت بے رحم اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کا پہلا جتھا یعنی پہلا گروپ جہنم کی طرف جائے گا تو دروازے پر 4 لاکھ فرشتے عذاب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کتنے بنے؟ 400,000۔ استغفر اللہ۔ جن کے چہرے بڑے ہیبت ناک اور نہایت سیاہ ہیں،
کچلیاں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، سخت بے رحم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذرہ برابر رحم ان کے دلوں میں نہیں رکھا۔ ان فرشتوں کی دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ یہ بھی ڈراوے کے طور پر ہمیں بتایا گیا نا، یعنی وہ کسی کی چیخ و پکار نہیں سنیں گے، کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ سورہ تحریم کے آیت نمبر 6 میں یہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جیسا عذاب کرنے کا حکم دیں گے، فرشتے فوراً ویسا ہی عذاب دینا شروع کر دیں گے، لمحہ بھر کے لیے بھی تعمل یا توقف نہیں کریں گے، یعنی کوئی بریک نہیں دیں گے۔ یہ فرشتے ایسی ایسی بدترین ترکیبوں سے کافروں کو سزائیں دیں گے کہ بڑے بڑے مجرموں کا پتہ پانی اور کلیجہ چھلنی ہو جائے گا۔ ابن کثیر کی روایت ہے۔ تو اے کافر ہو یا ہر وہ سننے والا جو اللہ کی نافرمانی کر گزرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر گزرتا ہے، اس کو جہنم کے ان عذابوں سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ میرے لیے بھی وصیت اور آپ کے لیے بھی۔ پھر یہ ہے کافروں کا انجام اور کافروں کے کفر کی سزا۔ حقیقت یہ ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی سب سے زیادہ قابل نفرت، حقیر ترین اور ذلیل ترین مخلوق ہے، اور ایمان کی دولت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی دوسری دولت نہیں۔ کاش مسلمان اس دنیا میں ایمان کی قدر و قیمت پہچان سکیں۔ رہے کافر تو یقیناً وہ قیامت کے روز عذاب کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش وہ دنیا میں ہدایت کا راستہ اختیار کرتے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 64 ہے۔ تو بڑی ہی خوبصورت عبرتناک بات انہوں نے آخر میں آپ لوگوں کے لیے کی ہے کہ دنیا میں ہم کافروں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح آسائشوں میں زندگیاں گزارے ہیں، انہیں کسی چیز کی محرومی نہیں ہے، دوسری طرف وہ مسلمانوں کو ہر وقت تنگ کیے ہوئے ہیں۔ تو لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی نظر میں یہ قابل نفرت حقیر ترین مخلوق ہیں۔ اللہ کے ہاں ایمان ہی کی قدر ہے، اور کاش کہ ہم دنیا میں اس ایمان کی قدر کو پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی دولت دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور دولت کیا ہے؟ یہ ایمان ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔